وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کے دو جز ہیں۔ ایک ہے کہ تلاوت جو الفاظ کی ہوتی ہے، اور ایک ہے اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ یہ دو الگ الگ طریقے ہیں، دو الگ الگ اجزاء ہیں۔ ہمارے جو تھوڑا دین سے بیزار طبقہ ہے، یا کچھ ایسے بظاہر دیکھنے میں دیندار لوگ اس قسم کا راگ ہمیشہ الاپتے کر آئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کو صرف ترجمے کے ساتھ ہی پڑھا جائے تو ہی ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھا جائے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات جمہور علماء کے قول کے روح سے، بلکہ ائمہ اربعہ ہی نہیں بلکہ تمام جمہور علماء کے روح سے، ان کی زندگیوں سے، اسلاف کے واقعات سے، صحابہ کی زندگیوں سے غلط ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قرآن پڑھنے پر نیکی ہے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت پر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ تو حرف پڑھنے کے اوپر نیکی ہے، ایک حرف کے اوپر 10 نیکی مل رہی ہے۔ اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور دوسرا، قرآن مجید کی ابتدا دیکھیں کدھر سے ہو رہی ہے، سورہ بقرہ سے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ جو لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن کو سمجھ کر پڑھو، تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ایسے لوگوں کے منہ پر زناڑے دار تھپڑ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ الف لام میم کو، پھر بتائیں کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، کیا مطلب ہے الف لام میم کا، مفہوم کیا ہے، الف لام میم کی مراد کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، عمل کی نیت سے پڑھتے ہیں، مفہوم اور مضامین اور مراد کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اس کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، وہ تو نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف تلاوت سے ثواب نہیں ہے بلکہ سمجھ کر پڑھنے کا ہی ثواب ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کے جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی الف لام میم، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سمجھ کر پڑھنے پر ہی نہیں بلکہ بغیر سمجھے بھی اگر کوئی شخص صرف تلاوت کر رہا ہے، جسے ہم یوں کہہ لیں کہ قرآن حفظ کر رہا ہے، رٹا لگا رہا ہے، یا بے سمجھی میں چلتا پھرتا تلاوت کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے نیکی کا بات ہے۔ لہذا اس قسم کی باتیں یہ درست نہیں ہیں۔ ہاں، جو قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے وہ ہے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کو صرف ترجمے سے پڑھنے کے اندر بعض اوقات تھوڑی بہت تفسیر سے بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر بعض ایسی آیتیں ہیں کہ اس کو آپ ڈائریکٹ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہم مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، وہ عورت کہ جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت ہے، اس کے اندر 1 سال کی عدت کا کہا گیا، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ۔ اس میں 1 سال کی عدت کہی گئی ہے، تو 1 سال کی عدت تو کوئی نہیں کرتا۔ اب ایک عام آدمی یا ایک عورت پڑھے گی، وہ بولے گی بھائی اس کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، قرآن میں 1 سال لکھا ہوا ہے، تو وہ 1 سال کی عدت بنانا شروع کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر ترجمے سے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ استاد کی ضرورت ہے۔ ربنا وبعث، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ تمام انبیاء کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ان کے اندر سب سے پہلا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسا نبی بھیج دیجیے، وبعث فیہم رسولا، ایسا رسول بھیج دیجیے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتیں کی تلاوت کرے۔ اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ سمجھ کر سنا ہے سامنے والے کو، بلکہ آیت کی تلاوت کا کہا گیا، یتلو علیہم آیاتک، اس میں سمجھنے کا تو نہیں ہے۔ ہاں، اگر سمجھنا ہو تو آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو سکھلائے گا، خود نہیں سیکھ سکتے۔ قرآن مجید کو آپ ترجمہ کھولیں اور خود سے اس کی تفسیر سیکھ لیں، خود سے اس کا ترجمہ سیکھ لیں، یہ صحیح نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اس کے لیے ضرورت ہے کہ کسی مستند عالم، کسی مستند شخص کے ذریعے سے وہ قرآن کی تفسیر سمجھے، یا کوئی مستند تفسیر کو لے اور اس سے سمجھے۔ وَيُعَلِّمُهُمْ کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی ان کو سکھائیں، یعنی اس کی ترجمہ وہ بھی آپ سب خود نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضرورت، یعلم سے پتہ لگ رہا ہے کہ معلم کی ضرورت ہے، سکھلانے والے کی۔ اب چاہے وہ سکھلانے والا استاد ہو یا کوئی اچھی مستند تصنیف ہو، اس کے ذریعے سے سکھائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو یہاں پر بھی تلاوت کا کہا گیا کہ جو تلاوت ایک بنیادی وظیفہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد وہ بتایا گیا کہ تلاوت، یتلو علیہم آیاتک، کی تلاوت کریں۔ تو لہٰذا کسی کا یہ کہنا کہ سمجھنے کا، تو سمجھنے کے لیے قرآن، بعض لوگ پھر اس پر یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے تو قرآن آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس پر اور فکر حاصل کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس دلیل سے بولتے ہیں قرآن کی آیت سے کہ ہر بندہ ایرا غیرہ نتو خیرہ قرآن مجید کو کھول کے اس کو سیکھنا سمجھنا شروع کر دے۔ حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کے بعد قرآن نے کہا ہے لِلذِّکْر، پڑھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی ہر آیت پر ہر بندہ اپنے حساب سے سمجھنا شروع کر دے۔
حالانکہ جب قرآن مجید اتر رہا تھا تو حربوں میں اتر رہا تھا، اس کے پہلے مخاطب عربی زبان کی بول چال والے افراد تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے خود قرآن سکھایا، قرآن کے بنیادی مفاہیم بتایا، قرآن کے مضامین بتائے۔ لہٰذا قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا اپنا ثواب ہے، اگر کوئی بندہ بغیر سمجھے تلاوت کرتا ہے تو بھی ثواب ہے، اور اگر کوئی بندہ سمجھ کر کسی ماہر استاد کی زیر نگرانی یا کسی مستند تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے قرآن مجید کو سمجھتا ہے، وہ تو نور علی نور ہے اور سونے پر سہاگا ہے۔